اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاہ۔ تو یہاں سے اس آیت مبارکہ میں بلا ضرورت کفار سے دوستیاں لگانے کو منع کیا جا رہا ہے، اس کی ممانعت اس لیے کہ انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ اس کا رہن سہن ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کی عادات کو کیا کرتا اپنا لیتا ہے۔ اب صحابہ میں سے بعض لوگ بعض یہودیوں کا ان کے ساتھ میل جول تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی وقت موقع پا کر وہ ان کو اسلام سے کیا کر سکیں، دور کر سکیں۔ لیکن یہ سادہ مسلمان تھے، ان کو ان کی اس بدنیتی کا علم نہیں تھا، مگر جن حضرات کو معلوم ہو گیا وہ علیحدہ ہو گئے، اور پھر اس پر جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئی۔ تو ان کا حاصل یہی ہے کہ ابتداً جو ہے نا یعنی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ جائز نہیں ہے، باقی وہ کس قسم کی دوستی ہے وہ آگے ان کے ساتھ کفار کے ساتھ تعلقات کی مختلف درجات ہیں، اس کے اعتبار سے الا یہ کہ وہ کسی حکمت کی وجہ سے ہو تو اس کی اجازت اس آیت میں دی جا رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مت بنائیں اہل ایمان ان لوگوں کو جو کافر ہیں اولیاء من دون المؤمنین، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو دوست مت بنائیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو یہ چیز اللہ کے عذاب سے اس کے کام نہیں آئے گی، الا ان تتقوا منهم تقاہ، مگر یہ کہ تم ان سے کیا کرو، بچاؤ چاہتے ہو، الا ان تتقوا منهم تقاہ، مگر یہ تم ان کسی تدبیر کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے بچاؤ کے لیے ایسا کرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی تم کو ڈراتے ہیں اپنی ذات سے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے قہر سے، اپنے سزا سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، کہ جس روز پائے گا ہر شخص اپنے ہر اچھے برے عمل کو سامنے، ما عملت من خیر یعنی جو کوئی اس نے بھلائی کی، وما عملت من سوء اور جو اس نے برائی کی، کیسے پائے گا، محضرا سامنے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اب وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ اس کے درمیان، وہ بینہا اور اس کے اعمال کے درمیان کیا ہوتا، امدم بعید، یعنی ایک مدت دراز ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ڈراتے ہیں اپنی ذات سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تبارک و تعالی مہربانی کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو آیات تین جو ہیں یہ متعلق ہیں کس سے، یعنی کفار کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ مضمون اور بھی صورتوں میں آئے گا۔ سورۃ ممتحنہ وہ خاص طور پر اسی اس میں نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہے اس کے مختلف درجات، ایک درجہ ہے موالات کا،
ٹھیک ہے، والا یوالی موالات باب مفالس، موالات یہ ہے کہ قلبی تعلق رکھنا، ان کے دین کو پسند کرنا، ان کی جو ہے عادات و اخلاق ان کو پسند کرنا، یہ تو صرف مسلمانوں کے ساتھ جائز ہے، ٹھیک ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں۔ دوسرا ہے مواسات کا، یعنی ہمدردی کا تعلق، خیر خواہی کا تعلق، جس میں کوئی اندیشہ نہ ہو اپنے دین کا، یہ حربی کے علاوہ باقی جو کفار ہیں ان کے ساتھ جائز، یعنی حربی وہ جن سے کیا ہو جنگ ہو، ان کے علاوہ کے ساتھ جائز۔ تیسرا درجہ ہے مدارات کا۔ مدارات میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہری خوشخلقی سے پیش آنا، ہمدردی سے دوستانہ برتاؤ رکھنا، اس کی مالی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ کیا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن مقصد اس کا بھی یہ ہو کہ ان کو کوئی دینی نفع پہنچانا مقصود ہو، مطلب وہ دین کے قریب ہو جائیں، یا ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے نقصان سے بچنے کے لیے ایسا کر۔ تو یہ 3 درجات ہیں اس کے۔ تو یہ جو آیت میں آ رہا ہے نا الا ان تتقوا منهم تقوا، یہ تیسری صورت پر محمول کہ کسی بچاؤ کی وجہ سے ایسا کرو، ٹھیک ہے۔ اب آگے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی یہود و نصارہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں ہم۔ اور ان آیات میں اس طرف اشارہ ہے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے ہی زیادہ قریب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، تو ظاہری بات ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے، پھر محب یعنی محبت رکھنے والا جس چیز سے وہ محبت رکھتا ہے وہ اس کی خواہش کے مطابق اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے کسی عمل سے اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو پھر یہ اس پیغمبر کی کیا کریں، اتباع کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یعنی ایک عام مسلمان کے لیے بھی سبق یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ اتباع شریعت۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، ٹھیک ہے۔ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے، بعض دوسرے مقامات پر رسول کی اطاعت ہی کو کس کی اطاعت قرار دیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر وہ کیا کریں، منہ پھیر لیں، اعراض کریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند کرتے کس کو؟ کفار، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ضمیر کی بجائے اس میں ظاہر لائے گا، لا یحبہم نہیں کہا، بلکہ اس میں ظاہر ہے اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ نبی کی اتباع سے اعراض اور انکار یہ کیا ہے؟ کفر۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں سے مختلف انبیاء کے مراتب کو بیان فرما رہے ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، اور اسی طرح ان لوگوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح یہ انبیاء ہمارے برگزیدہ ہیں، اسی طرح یہ جو پیغمبر ہیں یہ بھی ہمارے منتخب کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم،
بے شک اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا آدم علیہ السلام کو، ونوحً، نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ یہاں صرف چند انبیاء کا ذکر کیا گیا، چونکہ جو خطاب ہو رہا ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ اسی مناسبت سے. ٹھیک ہے، یہ حصر مراد نہیں ہے، ورنہ باقی انبیاء کی تخصیص اور ان کی فضیلت دوسری آیات میں مذکور ہے. وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو. ٹھیک ہے، آل ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی اولاد. وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، جہان والوں پر. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام، آدم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، نوح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل. آل عمران علی العالمین، آل عمران سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول. ایک قول تو یہ کہ اس سے مراد عمران بن ماسان، سا کے ساتھ، عمران بن ماسان حضرت مریم علیہ السلام کے والد، وہ مراد. اور ایک قول یہ کہ وہ آل عمران ہے، عمران سے مراد جو ہے نا وہ عمران بن یسر، عمران بن یسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، وہ مراد. بہرحال دونوں قول ہیں. اور آیات کے سبب سیاق سے جو راجح قول معلوم ہوتا ہے وہ یہی کہ آل عمران سے مراد جو ہے نا وہ حضرت مریم علیہ السلام، کیونکہ آگے مستقل ایک تو یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اہل نجران سے. ٹھیک ہے، نصارہ نجران سے ہو رہا ہے، جو نجران کے عیسائی وفد تھا. اور دوسرا یہ کہ آگے مستقل جو ہے نا تفصیلی قصہ آ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ذریۃم بعضھا من بعض، یعنی اولادیں ہیں بعض میں سے. واللہ سمیع علیم، یعنی یہ گروہ ہیں، اولادیں ہیں بعض کی. واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والے، جاننے والے. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اب یہاں سے امرأۃ عمران، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، ان کا ذکر. ٹھیک ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا قصہ جو ہے نا وہ ہے. تو ان کی والدہ کا نام حنہ، ہا کے ساتھ، حنہ بنت فاقوزہ، وہ والدہ ہیں کن کی؟ یعنی یہ حضرت عمران کی بیوی ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں. ٹھیک ہے، اب جب وہ یعنی ولادت کے اثرات انہوں نے محسوس کیے، پھر انہوں نے اپنے دور کے مطابق نظر مانی کہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا نا تو میں اس کو بیت المقدس کی، جیسا کہ اس وقت دستور تھا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیا کر دوں؟ وقف کر دوں. ٹھیک ہے، لیکن وہ لڑکی ہوئی. ٹھیک ہے، پھر آگے اس لڑکی کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اس کی پرورش کے اسباب بنائے اور کس طرح سے اس لڑکی کو اللہ تبارک و تعالی نے لڑکے سے بھی بلند کیا عطا کیا، مقام اور مرتبہ عطا کی. پھر آگے انہی سے جو ہے نا ایک نبی کی، انہی سے ایک نبی کو پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب کہا امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، یعنی ربی کے نیچے جو کسرہ ہے حذف یہاں پر دلالت کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میں نظر مانتی ہوں آپ کے لیے اس چیز کی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن یعنی لڑکا، فتقبل منی، تو میری طرف سے اس کو کیا کیجئے؟ قبول کیجئے. فتقبل منی یعنی میری طرف سے اس کو کیا کیجئے؟ قبول کیجئے. ٹھیک ہے، عام طور پر دو اردو میں تو قبول کا لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تو قبول اور دوسرا تقبل. ٹھیک ہے، قبول تو کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جو چیز لائق قبول. ٹھیک ہے، تقبل کا اگرچہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، فرق یہ آتا ہے کہ تقبل میں جو عمل کرنے والا ہے وہ
اللہ تعالیٰ کی شان ذات کو دیکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھتے ہوئے گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا عمل تو اس لائق نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل سے اس کو کیا قبول کر لیں، تو وہاں پر تقبل کا لفظ کیا جو مادہ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے کیا کہ ان کے ہاں اس کی ولادت ہو گئی، قالت رب انی وضعتها انثى، تو انہوں نے جو ہے نا یعنی ایک حسرت کے طور پر یہ کہا کہ رب انی وضعتها انثى، اللہ تعالیٰ کو تو ویسے معلوم کہ اے پروردگار بے شک میں نے تو ایک لڑکی کو کیا جنم دیا، واللہ اعلم بما وضعت، یہ درمیان میں جملہ معترضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جس کو اس نے پیدا کیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے یعنی جو اس کی شان ہوگی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یعنی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سے یہ جو درمیان میں جملہ معترضہ تھا، اب وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا سے دوبارہ جو ہے نا وہ کن کا قول شروع ہو گیا، امرأت عمران، یہ جو ہے واللہ اعلم بما وضعت، یار یہ درمیان میں کیا جملہ معترض، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے اس لڑکی کا مریم، کیونکہ مریم کے معنی عابدہ کی، عبادت گزار۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں کیا کرتی ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں آپ پناہ طلب کرتی ہوں، اس کے متعلق آپ کی پناہ پکڑتی ہوں، آپ سے پناہ طلب کرتی ہوں، اور اس کی اولاد سے متعلق کس سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، کیونکہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے نا وہ اس کو کیا کرتا ہے، مس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اس دعا کی برکت سے وہ اس سے کیا رہے، محفوظ رہے، یعنی ایک جزوی فضیلت ہے ان کی۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی اس دعا کو قبول کیا ان کے پروردگار نے اچھے یعنی بقبول حسن، اچھی طرح قبول کرنے کے ساتھ اچھے طریقے پر قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کو بڑھایا، نباتاً حسناً یعنی اچھی کھیتی، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، یعنی ان کی جو پرورش تھی نا وہ اچھے طریقے پر ہوئی کی، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، یعنی ان کی پرورش کا انتظام بھی غیبی طور پر ایسے ہوا کہ ان کی پرورش کا ذمہ کس نے لے لیا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یعنی بیت المقدس سے متصل ایک حجرہ جو تھا نا وہاں ان کو رہنے کے لیے جگہ دے دی، اور وہ درمیان میں جو ہے نا خبر گیری کے لیے آتے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اب حضرت زکریا جو تھے وہ ان کے خالون حضرت مریم، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب بھی داخل ہوتے زکریا اس حجرے میں یعنی ان کے پاس آتے دیکھنے کے لیے، وجد عندها رزقا، ٹھیک ہے۔ مگر حالانکہ وہاں باہر سے بھی ان کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا، پھر اندر بھی کوئی ایسی چیز میسر نہیں تھی، لیکن وہ ان کے پاس قسم قسم کا رزق دیکھتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، پھر انہوں نے سوال کیا اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں کثیر مقدار میں۔ ہنالک دعا زکریا رب، اس وقت جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ چیز دیکھی، اس وقت جو ہے نا ان کو ایک امید ہوئی، تو اس وقت جو ہے نا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کیا دعا کی، جو سورہ مریم میں بھی مذکور ہے تفصیلاً، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار مجھے عطا کیجئے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، یعنی جو وارث بنے علمی وراثت اس کو حاصل، آل یعقوب، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ سننے والے ہیں دعاؤں کو۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، ان کی یہ پکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، ان کو پکارا فرشتوں نے، وہو قائم، اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، یصلی فی المحراب، یعنی نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے میں۔ انہوں نے کیا کہا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یعنی نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا، ٹھیک ہے، جیسے وہاں پر ہے کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا مثل جو ہے نا نام نہیں رکھا۔ فرشتے نے آ کر یہ ندا دی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دیتے ہیں آپ کو یحییٰ کی، اور ان کی صفات اب بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ صفات کیا ہے؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ یہ جو پیغمبر، یہ جو آپ کے بیٹے ہوں گے نا یحییٰ، یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے کس کی؟ کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وسیدن، اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے۔ وحصوراً، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ کیا ہوں گے؟ عورتوں سے بے نیاز، بے رغبت ہوں گے، عورتوں سے بے رغبت ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے اختیار سے اس چیز سے کیا ہوں گے؟ رکے رہیں گے، ٹھیک ہے، یہ معنی ہے حصور کے، یہ معنی ہے۔ اور دوسرا اس پر یعنی یہ بھی ہے کہ یہ صفت جو ہے نا کس میں بیان ہو رہی ہے؟ مقام مدح میں۔ مقام مدح میں اس کو بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اس سے کیا ہوں؟ رکے، یا اگر تو یعنی ان میں یہ مادہ ہی نہ ہو، پھر یہ کوئی صفت کمال نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ صفت کمال اس وقت ہی بنے گی جب ان میں اس چیز کی خواہش موجود ہو، رغبت موجود ہو، اپنے اختیار سے وہ اس سے کیا ہوں؟ رکے رہیں۔ تو انبیاء میں صرف یعنی تمام انبیاء کے بارے میں یہ آتا ہے، انہوں نے جو ہے نا کیا کی، یعنی ان کا تو والد و تناسل کا سلسلہ ہوا، کہ یہ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک خاصیت ہے، یہ ان سے اس میں علیحدہ ہے، انہوں نے نکاح نہیں کی، ٹھیک ہے۔ باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات میں موجود ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کا بھی نکاح نہیں ہوا جب تک وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، لیکن قرب قیامت میں ان کا دوبارہ نزول ہوگا اور وہ کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے۔ اور چوتھی صفت وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے، پیغمبر ہوں گے نیکوکاروں میں سے۔ یعنی صالح کس کو کہا جاتا ہے؟ صالح اس کو کہا جاتا ہے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کیا کرے، یعنی جو اس پر حقوق اللہ اور حقوق العباد لازم ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے، اس کو صالح کہا جاتا ہے۔ اس کے لفظی معنی تو یہ ہے نیکوکار۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے نا یہ ان کی صفات بیان کی گئی، تو یہ ان کو بشارت سنا دی، ٹھیک ہے۔ باقی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو تفصیلی قصہ ہے وہ کچھ سورۃ مریم میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو یہود نے کیا کیا؟ شہید کر دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ ان کو بھی
شہادت سے پہلے زندہ آسمان پر کیا کر کے کھا لیا گیا۔ نہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق، ان کے بارے میں نہیں۔ تو البتہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی، یعنی جب اہل جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اہل جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اس وقت جو ہے نا موت کو ایک مینڈے کی شکل میں کیا کیا جائے گا، لایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اب اہل جنت ہمیشہ جنت میں اور جہنمی جو ہے نا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یعنی اب کسی کو موت نہیں آئے گی، اور موت کو ایک ظاہری یعنی مینڈے کی شکل دی جائے گی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے وہ ذبح جو ہے نا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کریں۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ بات بتائی گئی تو پھر انہوں نے سوال کیا، ربی انا یکون لی غلام، ٹھیک ہے، یعنی اب انہیں اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ ان کو کیا ہوگا، یعنی ان کی یہ دعا جو ہے نا وہ کیا ہوگی، قبول ہوگی۔ تو اب کیفیت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، یعنی ان کو کوئی شک اور تردد نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسی دی گئی جیسے کوئی بادشاہ کسی کو انعام و اکرام کا کسی کے بارے میں اعلان کرے اور وہ اس بادشاہ سے پوچھے کہ اس انعام و اکرام کی صورت کیا ہوگی، تو یہ سوال جو ہے نا کس کے بارے میں، اس میں شک اور تردد کی بنا پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی طریقہ کار کے بارے میں ہوگا۔ یعنی اب چونکہ حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی کہ 120 سال، اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال۔ تو اب یہ سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا کوئی نیا نکاح کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کسی دوسری بیوی سے اولاد ہوگی، یا ہم دونوں کو کیا کیا جائے گا، جوان کیا جائے گا، اس بارے میں۔ قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کہ اے پروردگار مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، یعنی مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری جو بیوی ہیں وہ بھی کیا ہو چکی ہیں، بڑی عمر کی ہیں، بوڑھیاں ہیں۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو یعنی جواب دیا گیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، یعنی مطلب یہ کہ آپ نہ تو آپ کو دوبارہ جوان کیا جائے گا، نہ ہی کسی اور عورت سے آپ کو نکاح کا حکم دیا جائے گا، بلکہ اسی حالت میں لڑکا ہوگا۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا کہ اے پروردگار اب کیا کریں، کوئی نشانی مقرر کر دی تاکہ علم ہو جائے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ نشانی ہے کہ آپ کلام نہیں کریں گے 3 دن لوگوں سے مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، ٹھیک ہے، یہ صرف یعنی خاموش رہنا، یہ کس کے، یعنی عام گفتگو کے بارے میں، لوگوں سے کوئی کلام نہیں کرنا، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں کثرت کے ساتھ۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کیجیے، ٹھیک ہے، صبح شام، شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ اسی طرح وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اس کے بعد دوبارہ اسی قصے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یاد کیجئے جب کہا فرشتوں نے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کر لیا، منتخب کیا، وطہرکی، اور آپ کو پاکیزہ بنایا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو منتخب کیا کس پر، تمام جہان کی عورتوں پر، لیکن اس میں قید ملحوظ ہوگی کس کی، یعنی فی زمانہا، ان کے زمانے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اقنتی لربک، قنوت سے یعنی فرما برداری اختیار کیجئے، بندگی کیجئے اپنے پروردگار کی، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور کیا کریں، یعنی سجدہ کریں اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک،
اب یہاں سے رسالت کا اس بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، انباء الغیب، یعنی یہ باتیں جو ہے نا کہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک، کہ ہم نے ان کو وحی کیا آپ کی طرف، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، یعنی یہ ساری باتیں جو آپ بتلا رہے ہیں یہ دلیل ہے کس بات کی؟ آپ کی رسالت کی، اس لیے کہ آپ موجود نہیں تھے ان کے پاس کہ جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم، یعنی اس کی صورت یہ ہوئی۔ اب جو اور بھی مجاور تھے بیت المقدس کے، جو نگران محافظ تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت جو ہے نا وہ ہم کریں، ٹھیک ہے، یعنی وہ تو ایک الگ قصہ بنا کہ ان کی ولادت کے وقت ان کی والدہ نے افسوس کا، ایک حسرت کا اظہار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لڑکی کو کیا کیا، یعنی یہ مقام عطا کیا کہ مجاور جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی ان میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ ان کی کیا کرے، کفالت کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی یہاں سے بھی یعنی بیٹی کی ایک فضیلت جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ اب اس کی صورت یہ ہوئی کہ کیا کیا جائے کہ دریا کے اندر جو ہے نا قلم چھوڑے جائیں، یعنی کفالت کون کرے گا؟ اس کی صورت پھر انہوں نے آپس میں طے کی کہ قلم جو ہے نا پانی میں چھوڑے دیں، جس کا قلم جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، اس کے خلاف رخ پر بہنے لگے تو وہ ان کی کیا کرے، کفالت، یعنی پانی کے برخلاف وہ چلنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر یہ سارا معاملہ ہوا، اور وہ جو کس کے ذمہ یہ چیز نکل آئی، حضرت زکریا علیہ السلام، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور آپ نہیں تھے اس وقت موجود جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم، اس لیے ایہم یکفل مریم، ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی، وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور جس وقت وہ باہم جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، آپ اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ تو آپ کا ان خبروں کو بتانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو کسی ذریعے سے حاصل نہیں، اور آپ کی رسالت